السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں مرکب اضافی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ سبق دروس اللغۃ العربیہ کا سبق نمبر 5 ہے اور پارٹ نمبر 2 ہے۔ مرکب اضافی کی جو بنیادی باتیں ہیں، مضاف مضاف الیہ کی تعریف اور اس کے اصول و قواعد، اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہاں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اس سے پہلی والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ سعید قال، سعید نے کہا، الکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر قال لا ھذا کتاب حامد، نہیں، یاسر نے کہا نہیں، یہ حامد کی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب محمد یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ یا جو ہے اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اسم لگے اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ اور یہ منادا اگر واحد ہو، واحد سے مراد مرکب اضافی نہ ہو، تو منادا ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک ہی پیش کریں گے، جیسے یا یاسر۔ لیکن اگر مرکب اضافی ہو تو ایسی صورت کے اندر مضاف کے اوپر زبر پر آ جاتا ہے۔ مثلا عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ نام ہے لیکن مرکب اضافی ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ یا داخل کریں گے تو یا عبداللہ پڑھیں گے، یا عبداللہ نہیں بلکہ یا عبداللہ۔ تو اس قسم کے جو نام ہیں اس میں عبدن کے دال پر زبر پڑیں گے، یا عبد الرحمن، یا عبد الکریم، یا عبد الستار، یا عبد المجید۔ تو مرکب اضافی اور اس کے اوپر یا داخل کی جائے تو مضاف کے اوپر زبر پر آ جائے گا۔ تو یا کے بعد والے اسم کو منادا کہا جائے گا۔ منادا کا مطلب ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، تو یہاں پر یاسر کو پکارا گیا تو یہ منادا ہے۔ سعید قال این کتاب محمد، سعید نے کہا محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر قال هو تحت المکتب هناک، یاسر قال هو تحت المکتب هناک، یاسر نے کہا وہ وہاں میز کے نیچے ہے۔ هناک کا معنی وہاں، اور اگر یہاں سے کاف کو ہٹا دیا جائے صرف ہونا کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں۔ تو ہونا یعنی یہاں اور ہونا کا یعنی وہاں، وہ وہاں میز کے نیچے ہے۔ سعید قال این دفتر عمار، سعید نے کہا عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر قال هو علی مکتب المدرس، یاسر نے کہا وہ استاد کی میز پر ہیں۔ یہاں پر مکتب مضاف، اس کے نیچے زیر اس لیے آیا کہ یہاں پر اعلیٰ حرف جر لگایا گیا۔ مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہے، لیکن مضاف کے اوپر بھی اگر حرف جر آ جائے تو پھر وہ حرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہو جائے گا۔ سعید قال قلم من ھذا یا علی، سعید نے کہا اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ قلم من یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن من جو ہے مبنی ہے، اس لیے اس کو من ہی رہنے دیں گے۔ تو قلم من کا معنی کس کا قلم؟ اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ علی قال ھذا قلم المدرس، علی نے کہا یہ استاد کا قلم ہے۔ سعید قال این حقیبۃ المدرس، سعید نے کہا استاد کی بیگ کہاں ہے؟ علی قال ہی تحت المکتب، علی نے کہا وہ میز کے نیچے ہیں، یا مکتب یعنی میز، یہ میز کے نیچے ہے۔
تمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والی سوالوں کے جواب دیجیے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا وہ تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ این کتاب عمار، یہاں پر کتاب نہیں تھی، سبق کے اندر دفتر لکھا ہوا ہے، این دفتر عمار، لیکن یہاں پر کتاب لکھ دیا ہے۔ اصل سوال ہونا چاہیے این دفتر عمار، یعنی عمار کی کاپی کہاں ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا وہ علی مکتب المدرس، وہ استاد کی میز پر ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاد کی بیگ کہاں ہے؟ اس کا جواب آئے گا یا تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہیں۔ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، یعنی پہلے کلمے کو دوسرے کی طرف منسوب کیجیے۔ اضاف یضیف سے اس میں یہ امر کا صیغہ ہے، پہلے کلمے کو منسوب کیجیے دوسرے کی طرف۔ یہ بات ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ابتدائی طلباء کو کہ یہ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر سمجھ لیں گے جو ابتدائی طالب علم ہے۔ کتاب اور محمد، ان دونوں کو مرکب اضافی بنا دیا، کتاب کو یہ مضاف بنا دیا اور یہ محمد کو مضاف الیہ بنا دیا، کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اسی طرح یہاں پر بھی کرنے کا ہے، قلم ان کو مضاف بنائیں گے اور یہ اسم علم جو ہے یہ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو ہو جائے گا قلم حامد، حامد کا قلم۔ اسی طرح بیت عباس، عباس کا گھر، غرفۃ علی، علی کا کمرہ، دفتر سعید، سعید کی کاپی، مندیل یاسر، یاسر کا رومال، قمیص عمار، عمار کا کرتا، سریر خالد، خالد کی چارپائی۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ مضاف الیہ جو ہے یہ اسم علم ہے۔ اسم علم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا یا کسی بھی شخص کا یا کسی بھی جگہ کا ایک مخصوص نام دے دیا جائے، فکس نام دے دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے اسم علم۔ تو یہ اسم علم ہے۔ اب ادھر دیکھیے یہ بھی مرکب اضافی ہے لیکن یہاں پر مضاف الیہ معرف باللام ہے، مکتب اس کو مضاف بنا دیا اور المدرس کو یہاں پر مضاف الیہ بنا دیا اور کر دیا مکتب المدرس، استاد کی میز۔ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں مضاف الیہ، اس لائن میں مضاف الیہ اسم علم ہے اور چونکہ اس کے اوپر ال داخل نہیں ہے اور اسم علم کے اوپر ال داخل نہیں ہوتا اس لیے یہاں پر تنوین پڑھیں گے، جبکہ یہاں پر مضاف الیہ کے اوپر یا ال ہے تو یہاں پر بھی مجرور تو پڑھیں گے لیکن ایک زیر پڑھیں گے کیونکہ ال داخل ہے اور ال کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتی۔ مفتاح البیت، گھر کی چابی، دکان التاجری، تاجر کی دکان، بیت المہندس، انجینئر کا گھر، اسم الولد، لڑکے کا نام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بنت الطبیب، ڈاکٹر کی لڑکی، مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھ اور لکھ کلمات کے آخر کو اعراب دے کر، یعنی مرکب اضافی کی مثال دے رہے ہیں۔ باب المدرسۃ، مدرسے کا دروازہ، حمار الرجل، آدمی کا گدھا، بیت حامد، حامد کا گھر، سیارۃ المدیر، پرنسپل کی گاڑی، مندیل عمار، عمار کا رومال، اسم الطالب، طالب علم کا نام، بیت اللہ، اللہ کا گھر، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب یہاں پر با کے نیچے زیر پڑھیں گے فی حرف جر کی وجہ سے۔ من بیت المدرس، استاد کے گھر سے، علی مکتب المدیر، پرنسپل کی میز پر۔ اقرأ، پڑھ، این بیت المدرس، استاد کا گھر کہاں ہے؟ وہ بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
खरज मुदर्रिस मिन गुरफतिल मुदीर, उस्ताद प्रिंसिपल के कमरे से निकले या मोहतमिम साहब के कमरे से निकले। हादा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन, ये हामिद का घर है और वो खालिद का घर है। यहाँ पर देखिए मुरक्कबी इजाफी बैतु हामिदिन है और बैतु खालिदिन है, वो बाद में आया। अब यहाँ नीचे देखिए इब्नु अम्मारिन तालिबुन वब्नु यासिरिन ताजिरुन, अम्मार का लड़का तालिब इल्म है और यासिर का लड़का ताजिर है। तो यहाँ पर ये इब्नु अम्मारिन और इब्नु यासिरिन ये मुरक्कबी इजाफी पहले आया और उसके बाद ये इसमें नकीरा आया, जबकि यहाँ पर ये मुरक्कबी इजाफी बाद में है और उससे पहले ये इसमें इशारा है। बैतुल मुदर्रिस बाइदुन व बैतुत ताजिर करीबुन, उस्ताद का घर दूर है और ताजिर का घर नज़दीक है। हादा मिफ्ताहुस सय्यारती, ये गाड़ी की चाबी है। ऐन मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी कहाँ है। मन अंत या वलदु, ऐ लड़के तू कौन है। अन इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का लड़का हूँ। यह हमज़ा यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, आगे चलकर आएगा कि इब्नुन और इस्मुन का जो हमज़ा है वो हमज़ा वसली है, यानी वो मिलाने की सूरत के अंदर साइलेंट रहता है, पढ़ा नहीं जाता। तो या अना इब्नु अब्बासिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा को साइलेंट रखेंगे। अन इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है। वब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। ऐन मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह फिल मदीनतिल मुनव्वरति, वो मदीना मुनव्वरा में है। बिन्तु हामिदिन फिल मदरसति व बिन्तु मुहम्मदिन फिल जामियाति, हामिद की बेटी मदरसे में है और मोहम्मद की बेटी यूनिवर्सिटी में है। इस्मुल मुदर्रिस साइदुन वस्मुल मुहंदिस खालिदुन, उस्ताद का नाम साइद है और इंजीनियर का नाम खालिद है। अम्मुत तालिब गनीयुन, तालिब इल्म का चचा मालदार है। बाबुल मस्जिद मफ्तूहुन व बाबुल मदरसत मुगलकुन, मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है और मदरसे का दरवाज़ा बंद है। खालु हामिदिन फ़कीरुन, हामिद का मामू गरीब हैं। खालु हामिदिन फ़कीरुन, हामिद का मामू गरीब है। सय्यारत अब्बासिन फ़ी शारिअ, अब्बास की गाड़ी रास्ते में। शारिअन कहते हैं मेन रोड को। अब्बास की गाड़ी रास्ते में। इब्नु मन अंता, तू किसका बेटा है। अन इब्नुल मुदर्रिस, मैं उस्ताद का बेटा हूँ। ऐनल कल्बु, कुत्ता कहाँ है। हुआ तहत सय्यारती, वो गाड़ी के नीचे हैं। ये था आज का मुरक्कबी इजाफ़ी का सबक। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मा बक़िया का तर्जमा आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, अरबी अदब के शायकीन तक शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल बटन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो। मिलते अगले वीडियो में, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।